بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی قابل سعادت احترام مفتی صابر حسین صاحب، صاحبان علم و دانش، ویسے تو ہر علمی موضوع اہم ہی ہوتا ہے، لیکن ختم نبوت کا ایشو ہر مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اور یہی آج کے دور میں ایمان کی کسوٹی ہے۔ وقت مختصر ہے تو اس لحاظ سے میں اختصار کے ساتھ ہی بات کروں گا۔ یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارج وجود میں آیا، ہمارے علم میں بھی ہے اور ہمارا اس پہ یقین بھی ہے، لیکن 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ پاکستان کیوں بنا۔ کچھ لوگ اس کی اور توجیحات کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ہمارے موقف کی تائید میں ہے کہ یہ دین کی، مذہب کی بنیاد پہ، دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ پاکستان مارج وجود میں آیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے قیام کے فوری بعد دستور بن جاتا، اور دستور میں جو ایک طریقہ کار ہے کہ ملک کے دیگر قوانین کے لیے ایک پرنسپلز اور گائیڈ لائنز مہیا ہو جاتی، تاکہ اسی کی روشنی میں جو ہے دیگر قوانین بنتے۔ لیکن قائد اعظم علیہ الرحمہ کو مہلت نہ ملی۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں مزید مہلت دیتے تو یہ کام ہو جاتا اور ہماری مشکلات آسان ہو جاتی، لیکن بہرحال قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ لیکن علماء کی جدوجہد کے نتیجے میں 1949 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی۔ اس میں گائیڈ لائنز دے دی گئیں کہ ہمارے ملک کا دستور اور ہمارے ملک کے قوانین جو ہیں وہ ان کی بنیاد کیا ہوگی، لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ دستور جو بھی بنتے رہے، 56 کا بنا، 62 کا بنا، اور آخر میں 73 کا بنا، تمام دساتیر میں یہ پریمبل کے طور پہ، ابتدائیہ کے طور پہ قرارداد مقاصد ان میں شامل رہی، اور پھر 85 میں جو ہے اس کو دستور کا حصہ بنایا گیا، پریمبل میں بھی رہی، اور 2A آرٹیکل جو ہے وہ شامل کر کے، آرٹیکل 2 جو ہے، آرٹیکل 2 جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد 2A آبجیکٹیو ریزولوشن قرارداد مقاصد کو اس کا حصہ قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جیسے میرے فاضل دوست نے بھی ذکر کیا کہ آرٹیکل 227 آئین کے اندر جب آئین بنا، شامل کیا گیا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنایا جائے گا، اور جو موجودہ قوانین ہیں ان کو بھی اسلامی سانچے میں ڈھالا جائے گا۔ لیکن آئے دن قوانین اسلام کے منافی بنتے ہیں، اور جو ہے وہ قوم جو ہے وہ بے بس ہے۔ اس میں کافی حد تک جتنی بھی اسلامائزیشن کا قوانین کے حوالے سے
ہوا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن، بلکہ ساری کی ساری کنٹریبیوشن فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کام کیا، لیکن ان کے کام کی نوعیت جو ہے وہ ریکمنڈیشنز کی ہے۔ انہوں نے کام بہت کیا، لیکن وہ بنڈل ان کے دفاتر میں پڑے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ نے کبھی یہ ضروری نہیں سمجھا کہ اس کی بنیاد پہ لیجسلیشن کی جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا دائرہ اختیار جو ہے وہ اتھارٹیٹیو ہے، تو وہ کوئی ججمنٹ دیتی ہے تو ساتھ اس کے عمل درآمد کا بھی کرواتی بھی ہے اور لکھتی بھی ہے۔ تو جن قوانین کو غیر اسلامی سمجھتے ہوئے یا جزوی طور پہ غیر اسلامی سمجھتے ہوئے شہریوں نے، تنظیموں نے، جماعتوں نے قوانین کو چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو فیڈرل شریعت کورٹ میں اس میں بہت زیادہ عرق ریزی کے بعد جو ہے وہ یا تو یہ کہا کہ یہ پہلے جو موجود ہے قانون وہ اسلام کے مطابق ہے، اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے منافی ہے، اور حکومت کو ہدایت کر دی کہ اس قانون کو فلاں ڈیٹ تک بدل دیا جائے، ورنہ یہ قانون از خود غیر مؤثر ہو جائے گا اور یہ ججمنٹ قانون کے طور پہ نافذ ہو جائے گی۔ پاکستان بننے سے پہلے جب انگریز کا دور تھا تو بلکہ اس سے بھی پہلے ایک جملہ کہہ دوں کہ توہین رسالت کا قانون اکبر بادشاہ مغل اعظم کے نام سے جو معروف ہے ان کے دور میں بھی موجود تھا، حالانکہ ان کا دور اسلامی دور نہیں تھا، سیکولر دور ہی تھا، اور انہوں نے بھی ایک نیا دین جو ہے وہ ان کو نافذ کرنے کی، دین الہی کے نام سے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس دور میں بھی توہین رسالت کا قانون موجود تھا، اور توہین رسالت کے جرم میں اس دور میں سزائیں بھی ہوئیں، سزائے موت دی بھی گئی جو بھی شاتم رسول تھا۔ پھر مغل امپائر کے بعد انگریز برصغیر پہ قابض ہو گئے، تو انہوں نے اس قانون کو موقوف کر دیا، ختم کر دیا، اور پھر جب ہندو اور ان کے دیگر جو طبقات ہیں وہ اہانت رسول کا جرم کرتے تھے تو پھر مسلمان اس کا حساب خود ہی کرتے تھے، قانون تو موجود نہیں تھا۔ اور لوگ ایسے کئی واقعات ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کے علم میں ہے، جس میں سب سے معروف اور مشہور غازی علم الدین شہید کا ہے، جس نے بھی توہین رسالت کی تو مسلمانوں نے پھر اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے اس شاتم رسول کو واصل جہنم کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر پاکستان بن گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد سب سے پہلے اسی قانون کو بنایا جاتا اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کو تحفظ دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جاتے، لیکن یہ ہمارے قانون سار اداروں کو اور حکومتوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ 295A کا قانون انگریز کے دور میں جب محمد علی جوہر نے 1927 میں اس وقت کی جو قانون ساز اسمبلی تھی اس میں تحریک پیش کی، لیکن انہوں نے توہین رسالت کا قانون نہیں بنایا، اسمبلی نے توہین مذہب کا قانون بنا کے 295A، تو اس کی سزا 2 سال مقرر کر دی، لیکن اس سے مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو پھر پاکستان بننے کے بعد بھی یہ واقعات ہوتے رہے اور قانون نہ بن سکا۔ پھر ہمارے ایک سینئر ایڈوکیٹ تھے اسماعیل قریشی،
انہوں نے 1984 کو ایک پٹیشن دائر کی فیڈرل شریعت کورٹ میں کہ حکومت کو ہدایت کی جائے کہ ایسا قانون بنایا جائے۔ وہ پٹیشن ابھی چل رہی تھی کہ 1985 کی اسمبلی آ گئی۔ اسمبلی میں نظام مصطفیٰ گروپ اس دور میں تھا، جس میں شاہ تراب الحق، علامہ شاہ تراب الحق، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری، حاجی حنیف طیب، عثمان خان نوری، ATI کے صدر رہے عثمان خان نوری، اور ایک خاتون ممبر تھیں۔ تو انہوں نے تحریک پیش کی کہ توہین رسالت کے جرم کی سزا مقرر کی جائے۔ تو اس پہ ایوان نے تقریباً اتفاق رائے سے اس ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا، اور جب سیکشن جو ہے وہ 295C انیکٹ کیا گیا، تدوین جب اس کی گئی، تو اس وقت وزیر قانون تھے اقبال احمد خان۔ تو انہوں نے یہ متبادل کہا کہ بھی جو سزائے موت ٹھیک ہے، لیکن اس کے متبادل ساتھ یا سزائے عمر قید یہ بھی لکھی جائے۔ تو وہ ان کے کہنے پہ یہ اس میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا لکھ لی گئی 295C میں۔ پھر انہی اسماعیل قریشی صاحب ایڈوکیٹ نے 295C کے اس حصے کو، جس کے ذریعے سزائے عمر قید رکھی گئی تھی، اس کو چیلنج کیا فیڈرل شریعت کورٹ میں۔ فیڈرل شریعت کورٹ نے سارے مسالک کے علماء سے اور جورسٹ جتنے بھی اویلیبل تھے ان سے گائیڈنس لینے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ شاتم رسول کی سزائے موت جو ہے وہ بطور حد ہے، بطور تعزیر نہیں ہے۔ تو جب بطور تعزیر نہیں ہے تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لیے سزائے عمر قید کے الفاظ جو ہیں وہ قانون سے حذف کر دیے جائیں۔ یہ ججمنٹ پاس ہو گئی، اور حکومت کو یہ ہدایت کی کہ آپ 30 اپریل 1991 تک ان الفاظ کو حذف کر کے ججمنٹ کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق اس دفعہ کو بنائیں۔ لیکن یہ بھی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ آج تک یہ نہیں ہوا۔ ہماری قانون کی کتابوں میں آج بھی 295C کی سزا جو ہے سزائے موت یا عمر قید لکھا ہوا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں جو برسر اقتدار آتی ہیں، ان میں مسلم لیگ نون ہے، اس میں پیپلز پارٹی ہے، اس میں PTI ہے، باقی چھوٹی پارٹیوں ہیں جنہوں نے ایکسکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنانی ہوتی۔ تو یہ تینوں مختلف ادوار میں ریپیٹڈلی PTI کے علاوہ ریپیٹڈلی حکمران رہے، اور جتنے باہر کنونشنز بنتے ہیں UNO کے تحت، اس میں یہ سگنیٹری ہیں کہ ہم 295C کو ختم کریں گے۔ یہ تینوں کی گورنمنٹوں کے نمائندوں نے وہاں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں کہ ہم 295C کو ختم کریں گے۔ دوسرے ممالک جو ہے 295C کی سزا کو ڈسکریمنیٹری کہ ایک اقلیت کے خلاف امتیازی قانون قرار دیتے ہیں، جبکہ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ یہ کسی اقلیت کے خلاف قانون ہے ہی نہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان بھی اگر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کو بھی یہی سزا ملتی ہے۔ ڈسکریمنیٹری تو ہم اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ایک سے ایگزمپٹ ہو، اور کوئی اقلیت اگر یہ سرزد کرے جرم تو اس کو یہ سزا دی جائے۔ لیکن اب یہ جا کے وہاں پہ یہاں تو ان کو ہمت نہیں ہے کہ 295C کو چھیڑیں
یا تبدیل کریں، لیکن باہر جا کے وہ جا کے قانون کی کتاب دکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ صرف سزائے موت نہیں ہے، سزائے عمر قید بھی ہے، یہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے جو بھی سزا دے۔ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے آج تک اس دفعہ کو قانون کی کتابوں میں وہ الفاظ حذف کر کے تبدیل نہیں کیا۔ یہ بین الاقوامی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتائی کہ جنہوں نے حکمران بننا ہے ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسلام کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، انہیں صرف اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ ہمارا اقتدار جو ہے وہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے۔ تو جب تک ہم ایسی دینی قوت کو برسر اقتدار نہ لائیں تو ملک کے اندر اسلامائزیشن کا عمل کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب 295 کی بات ہو، 298 بی اور سی کی بات ہو، یا دیگر جتنے بھی مذہب کے بارے میں قوانین ہیں، اب یہ بات تو طے ہے کہ کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، جرت نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت کے متعلقہ کچھ قوانین کو بدلنے کی کوشش کی گئی، حلف بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ لوگوں کے، علماء کے، دینی جماعتوں کے رد عمل سے وہ نہ کر سکے۔ پچھلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس کے اندر بھی یہ ایفرٹ کی گئی، لیکن افسوسناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ دینی پارٹیوں کے ایم این اے بھی، سینیٹرز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن کوئی یہ زحمت ہی نہیں کرتا۔ ممبران کا کام تو لیجسلیشن ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ایم این اے ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کا کام لیجسلیشن کے علاوہ باقی انہیں سارے کام آتے ہیں، اور لیجسلیشن سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بھی انگوٹھا لگا دیتے ہیں، جو مرضی ان سے پاس کرو، بعد میں انہیں ہوش آتی ہے کہ یہ تو اسلام کے خلاف ہو گیا۔ تو جو اس طرح یہ اس کی ہسٹری میں نے بیان کی تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے حکمرانوں کا ٹیمپرامنٹ سمجھ آئے کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ جب 74 میں قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو اس کے نتیجے میں اسمبلی نے، اس وقت کی نیشنل اسمبلی نے آئین کے ان کو پورا صفائی کا موقع دے کے ان کا موقف سن کے یہ قرار دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، اور اس چیز کو واضح کرنے کے لیے آئین کے اندر 260 آرٹیکل تو پہلے سے شامل تھا، اس کے اندر کلاس 3 اور اس کے آگے 2 پورشن اے اور بی ترمیم کے ذریعے ایڈ کر دیے۔ اے جو ہے وہ مسلمان کی تعریف بتاتا ہے، اور بی جو ہے 260 سب کلاس آرٹیکل 3 پھر بی وہ غیر مسلم کی تعریف بتاتا ہے کہ غیر مسلم کون ہوگا۔ تو اس میں کرسچین، ہندو، بہائی، شیڈیول کاسٹ کے لوگ، یہ سارے کے ساتھ جو ہے وہ قادیانی اور لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ اس میں لکھا، کیونکہ ان کا اصرار تھا کہ یہ لکھا جائے، بلکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا، وزیر قانون کا بھی یہ اصرار تھا کہ انہیں احمدی لکھا جائے، کہ ان کا یہ کلیم ہے۔ تو جو ہمارے اس وقت کے علماء ممبر تھے، مولانا شاہ احمد نورانی تھے، مفتی محمود صاحب تھے، چودھری ظہور اللہ اس مسئلے میں بہت زیادہ پیش تھے، اور علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب تھے، تو باقی بھی تھے، عام ممبر بھی تھے اور علماء ممبر بھی تھے، تو انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا۔ تو پھر اس بات پہ اتفاق ہوا
کہ چلو یہ لکھ دیتے ہیں کہ قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، تو پھر اس طرح یہ الفاظ جو ہیں اس میں آئے۔ اس آرٹیکل کے ساتھ ساتھ 2 اور آرٹیکلز ایسے تھے جس میں قادیانیوں کا ذکر کیا گیا۔ اب آپ سن کے یہ حیران ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے، میں کھل کے بات کرتا لیکن میرا بھی ریسرچ ورک اس پہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا، کچھ چیزوں کو میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے، ہماری ختم نبوت کی تنظیمیں ہیں، دینی تنظیمیں ہیں، علماء ہیں، کہ 2 آرٹیکلز میں سے قادیانیوں کے الفاظ کو نکالا جا چکا ہوا ہے اور ہمیں خبر نہیں۔ اب صرف ایک آرٹیکل کے اندر 263 کا اے اور بی پورشن جو ہے، مسلمان اور غیر مسلمان کی تعریف جو ہے وہ موجود ہے، باقی جو ہے وہ غالباً 18ویں ترمیم جب ہوئی تو بہت سی، وہ تقریباً 113 آرٹیکلز تھے آئین کے جن کو بدلا گیا، تو وہ اتنا بلک کا ترامیم کا کام تھا کہ اس کی آڑ میں جو اب تک جو میری بات سامنے آئی ہے کہ اس کی آڑ میں ان 2 آرٹیکلز کو بھی جس میں ذکر تھا ان کو بدل دیا گیا اور قادیانیوں کے الفاظ نکال دیے گئے۔ اب اگر ہم اس بات پہ آئیں کہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور آئین کیا ہوتا ہے، تو کوئی بھی ملک ہو دنیا کا، جمہوری ہو، اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، کوئی بھی طرز حکومت ہو، تو کوئی نہ کوئی اپنا وہ آئین بناتے ہیں جو بنیادی اس ملک کا ایک فنڈامنٹل جو لا ہے، جس کی اس میں پرنسپلز دے دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے اور کیسے لیجسلیشن کرنی ہے۔ تو اسی طرح ہمارا آئین بھی بنا جو آخری 1973 کا ہے اور جسے ہم متفقہ آئین کہتے ہیں، اور وہ اتفاق رائے سے ہی بنا، سب کے اس سگنیٹری تھے جتنے بھی جماعتوں کے نمائندے اندر موجود تھے۔ تو اس میں علماء کی جدوجہد تھی، ادروائز تو پیپلز پارٹی کا دور تھا، بھٹو کے بارے میں اب وہ چلا گیا، کچھ بھی نہیں میں کومنٹ کروں گا، لیکن اس کے دور میں علماء نے ان سے یہ کام کروایا کہ اسلامی شقیں جو ہیں دستور کے اندر شامل کرائیں۔ اس میں سب سے اہم آرٹیکل 2 جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسٹیٹ ریلیجن کیا ہوگا، تو اس میں اسلام ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن آف دا کنٹری۔ تو یہ طے کر دیا گیا کہ ہمارا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، اور اس کے بعد پھر 2A آیا جس میں قرارداد مقاصد آ گئی، اس میں فنڈامنٹلز مزید آ گئے کہ ہم نے اپنے ملک کے نظم و نسق کو کیسے چلانا ہے، اور اس کا پیراگراف 4 لمبا چوڑا ہے جو قرارداد مقاصد ہے، لیکن اس کا پیرا نمبر 4 صرف ریفر کروں گا کہ اس میں یہ گائیڈ لائن ہمیں دی گئی کہ ڈیموکریسی، ٹالرنس، سوشل جسٹس اور اسی طرح باقی چیزیں، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو آبزرو کیا جائے گا۔ ڈیموکریسی کی تعریف وہ نہیں ہوگی جو برطانیہ کرتا ہے یا امریکہ کرتا ہے یا ہندوستان کرتا ہے۔ جمہوریت کی تعریف وہ مانی جائے گی جو اسلام میں موجود ہوگی۔ اسی طرح سوشل جسٹس، ٹالرنس، ساری چیزیں جو ہے دین کی گائیڈنس کے تابع ہوں گی۔ پہلے جب قرارداد مقاصد آئین کا حصہ نہیں تھی، صرف پریمبل تھا، تو ہماری عدلیہ کہتی تھی کہ یہ تو آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم کیسے مانیں۔
تو جب 85 میں اس کو سبسٹانشل پارٹ بنا دیا گیا آئین کا 2A کی صورت میں، تو اب عدلیہ اب تک اس وقت سے لے کے 85 سے لے کے اب تک میجورٹی جو ہے عدلیہ کی، اعلیٰ عدلیہ کی، جس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فاضل ججز شامل ہیں، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آرٹیکل کو 2A کو باقی آرٹیکلز پہ فوقیت کیوں دیں؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کو فوقیت حاصل ہوگی؟ جس طرح باقی آرٹیکل ہے اسی طرح 2A بھی ہے، اس کے برابر حیثیت ہے، اس کی کوئی ان کے اوپر بالادستی نہیں ہے، فوقیت نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے ہماری عدلیہ کی۔ یہ کیوں ہے سوچ؟ پاکستان بنا، پاکستان کسی فوج نے فتح کر کے ہمیں نہیں دیا۔ پاکستان قائد اعظم علیہ الرحمہ، پبلک ایٹ لارج اور علماء اکرام اور مشائخ، ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ اور قائد اعظم نے اپنی ذہانت کی بنیاد پہ کوئی ایک بندے کا خون بہائے بغیر پاکستان کو حاصل کیا۔ بہت سا خون بہا، میں اس کو بھول نہیں رہا، لیکن وہ جب پاکستان کے قیام کا اعلان ہو گیا، جب مائیگریشن کی بات آئی، ایسٹ پنجاب کے لوگ جو تھے انہوں نے ہم ادھر آنا تھا جو مسلمان تھے، تو اس وقت بلڈ شیڈ ہوا۔ سکھوں نے ہندوؤں کے اعماء کے اوپر مسلمانوں کو تہہ کیا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہمیں ملک بن گیا تو 3 ادارے سرکاری اور 1 ادارہ غیر سرکاری ہمیں وراثت میں ملے۔ ایک فوج، ایک عدلیہ، ایک بیوروکریسی۔ یہ 3 ادارے سرکاری تھے اور چوتھا ادارہ غیر سرکاری تھا جو فیوڈل لارڈز کا تھا، جاگیرداروں کا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جاگیردار کہاں سے آ گئے؟ جو لوگ انگریز کے وفادار تھے، ان کے تلوے چاٹتے تھے، ان کے لیے خدمات سر انجام دیتے تھے، ان کو جاگیریں عطا ہوں، اور وہ طبقہ آج بھی موجود ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو ان چاروں، 3 سرکاری اور 1 غیر سرکاری، ان چاروں اداروں نے مل کر جو ہے وہ کارٹل بنا لیا، اور ملک کے وہی قانون جو انگریز کا تھا وہ چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی قانون کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ وہی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، چاہے وہ PPC ہو، CRPC ہو، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہو، CPC ہو، مطلب جتنے بھی آپ نام لیتے جائیں تو یہ سارے کے سارے اس دور کے ہیں۔ بڑی مائنر سی آج تک اس میں ترامیم ہوئیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ 4 ادارے مجبوری تھی، انہیں وراثت میں قبول تو ہمیں کرنا تھا، اس کے بغیر سٹیٹ کیسے چلتی؟ لیکن چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پر ہر ادارے کے لیے کمیشن بنایا جاتا، ٹائم لیمٹ مقرر کی جاتی، اور اس کو کہا جاتا کہ اس کو پاکستان کے اسلام کے دین کے اصولوں کے تابع لانے کے لیے اس کا ایک میکنزم بنائیں اور اس کی تربیت کا اہتمام کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اسی سپرٹ کے ساتھ وہ ادارے آج بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ملک کے مفاد کے خلاف اور دین کے مفاد کے خلاف جو ہے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ نہ بھی کہوں کہ وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کام کرنے والوں کو انہوں نے لبرٹی ضرور دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ 75 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم ابھی بھی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ ہم پاکستان کس لیے بنا۔ اور اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ بھی بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا،
بنگلہ دیش کے حالات اور ہمارے حالات کیا ہیں، معاشی حالات کیا ہیں۔ ہمارے پڑوسی افغانستان نے 40 سال جنگ لڑی، پہلے رشیا کے خلاف اور پھر امریکہ کے خلاف، تباہ و برباد ہو گیا ملک، لیکن آج ہم سے ان کے معاشی حالات بہتر ہیں۔ اسی طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی جو برائی کی جڑ ہیں وہ یہ چیزیں ہیں کہ ہم ان اداروں میں ریفارمز نہیں کر سکے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان اداروں میں ریفارمز نہیں ہوں گی، نہ ہمارے معاشی حالات درست ہوں گے، نہ کبھی بھی پاکستان اس طرح فلاحی مملکت، اسلامی فلاحی مملکت بنے گی۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ الیکشن بہت تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے کہ پارلیمانی سیاست جو مروج ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کی بنیاد کے اوپر دین نافذ نہیں ہو سکتا ملک کے اندر، نظام مصطفیٰ نہیں آ سکتا ملک کے اندر، کیونکہ جو لوگ اس نظام کی بدولت الیکٹ ہوتے ہیں انہوں نے اس کو زرگری کا پیشہ بنا لیا ہوا ہے کہ کروڑوں روپے اپنے الیکشن پہ لگاؤ اور پھر اربوں روپے اس انویسٹمنٹ کی بنیاد پہ حاصل کرو۔ تو نہ ان کو آپ کے مسائل سے دلچسپی ہے اور نہ ان کو ملک کے مفاد سے دلچسپی ہے۔ تو اسی طرح ہم ان چکروں میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور زندہ اور مرد آباد کے نعروں کی بنیاد پہ وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اب پھر میں سوری تھوڑا سا لمبا ہو گیا، قادیانیوں کے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں کہ 74 میں انہیں غیر مسلم قرار دے دیا گیا، لیکن اب تک 74 سے لے کے اب تک 50 سال ہو گئے۔ 50 سالوں میں یہ تنازع ہم حل نہیں کر سکے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ یہ تنازع آج تک حل نہیں ہوا۔ اس تنازع کا حل کیا تھا؟ ہمارے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 5، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن۔ جب ایک ملک بنتا ہے، اس کے شہری ہوتے ہیں، اس کے ادارے ہوتے ہیں، تو آئین کچھ فرائض آپ کے ذمہ لگاتا ہے اور اس فرائض کی ادائیگی کے بدلے میں آپ کو حقوق ملتے ہیں۔ تو آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، ہر سٹیزن، ہر شہری جو ہے، یہ اس کا بنیادی فرض ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ملک کا وفادار رہے۔ دوسرا پورشن 5 کا ہے اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا۔ ہر شہری جو ہے وہ ملکی قانون اور ملکی آئین کو ماننے کا بھی پابند ہے۔ تو قادیانی تو ہمارے آئین کو نہیں مانتے، وہ اس ترمیم کو نہیں مانتے جس میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئین کو نہیں مانتے، اسٹیٹ تقاضا کرتی ہے، اسٹیٹ کے حکم کو نہیں مانتے، تو پھر وہ حقوق کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، باقی اقلیتوں کی طرح وہ بھی حقوق کے حقدار ہو جاتے ہیں اور پھر ہم انہیں نہیں روک سکتے۔ لیکن اب جو صورتحال ہے، جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، اس میں نماز کی ادائیگی کے لیے ہمارے والی اذان دیتے ہیں۔ ہمارے جو اکابرین کے، خلفاء راشدین کے، امہات المومنین کے
صحابہ اکرام کے، اہل بیت اطہار کے جو ٹائٹل ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو جھگڑا تو وہیں کا وہیں ہے۔ آئین کے اندر آرٹیکل 260 میں تعریف دے دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل تو تب ہو کہ وہ یا تو اس کو اپنے دین کے مطابق جو بھی ان کا ہے کوئی اور نام رکھ لیں اور اپنے آپ کو پاکستان کی اقلیت تصور کر لیں، تسلیم کر لیں اور حقوق لے لیں۔ اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر وہ اپنے مذہب، جو بھی جھوٹا مذہب ہے ان کا، اس کے مطابق وہ اس کو دارالحرب قرار دے کے یہاں سے دفع ہو جائیں، چلے جائیں۔ اس دو حل کے علاوہ اور تیسرا حل کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ علامہ سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں، بعد میں گفتگو فرمائیں گے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی حل ہے تو وہ تجویز کریں۔ تو آرٹیکل 5 پہ جب وہ عمل نہیں کرتے تو وہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے 6/2/24 کے فیصلے میں، مبارک ثانی کے فیصلے میں جو کیا کہ آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ کسی کو بھی شہری کو کوئی مذہب اختیار کرنے اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی مکمل آزادی ہے 20 کے تحت۔ درست کہتے ہیں کہ اس میں آزادی ہے، لیکن اس شہری کو آزادی ہے جو اس آئین کو مانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اس حصے کو مانتا ہوں اور اس حصے کو نہیں مانتا۔ اسی طرح انہوں نے دوسرا آرٹیکل ہے 22 جس کا تذکرہ اس ججمنٹ میں کیا۔ 22 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی گروہ، مذہبی گروہ یا کوئی بھی گروہ اپنے وسائل سے کوئی مذہبی ادارہ یا کوئی ادارہ، ایجوکیشنل ادارہ بناتا ہے اور اس کا انتظامی کنٹرول بھی انہی کے پاس ہے، تو وہ جس طرح کی چاہے اپنے ادارے میں تعلیم دیں۔ تو بھئی وہ تعلیم اسلام کی، اب اس کو قادیانیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسی آرٹیکل کے تحت قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ ہے کہ جو ادارہ وہ بنائیں اس میں جو مرضی پڑھائیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اس میں تفسیر صغیر پڑھائیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ تفسیر صغیر قرآن مجید کی تفسیر ہے جو معاذ اللہ غلط ہے، غلط انہوں نے کی ہوئی ہے تفسیر، تو ہم وہ ان کو کیسے لبرٹی دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانے اور اپنے مذہب کا نام کچھ اور رکھ لیں، جو مرضی پڑھائیں، جتنا مرضی پڑھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن وہ آپ نے کاروبار میں دیکھا کہ ایک قانون ہے ٹریڈ مارک ایکٹ، کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے بزنس کا نام سے کہ بھئی نیسلے واٹر رکھا ہوا ہے، تو میں بھی نیسلے کے جو سپیلنگ ہے اس میں ای کی بجائے اے ڈال کے یا تھوڑا سا بدل کر کے تو میں بھی رکھ لوں، تو نیسلے ٹریڈ ایکٹ کے تحت جاتا ہے کورٹ میں کہ یہ میری پروڈکٹ کے مشابہ ہے، انہوں نے نام رکھا ہوا، میری ہائی کوالٹی کو جو ہے وہ کا بینیفٹ یہ لینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ ایک سرسری دیکھتے ہیں کہ یہ بھی نیسلے ہی ہے تو وہ دھوکہ کھا کے وہ خرید لیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تفسیر صغیر، ایک عام آدمی جس کا مذہب کا زیادہ مطالعہ نہیں ہے، اس کو آپ پکڑائیں کہ یہ قرآن مجید تو اس کو چوم کے پکڑ کے گھر جا کے رکھ لے گا، اگر اس کا دل چاہے گا تو اس کو پڑھ بھی لے گا۔ تو یہ دھوکہ ہے قانون کی نظر میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہ دیں یہ، اور قاضی فائز عیسیٰ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے، تو ہم ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بنیادی حق اس کا نہیں ہے۔
وہ بنیادی حق لینا چاہتے ہیں تو اپنے مذہب کا کوئی اور نام رکھیں اور اس کے تاکہ مسلمانوں کو پتا ہو کہ یہ اور ہیں، یہ ہم نہیں ہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ایشو نہیں ہے، یہ سوچ کا ایشو ہے۔ ہر بیوروکریٹ کی یہ سوچ ہے، ہر فوجی جرنیل کی یہ سوچ ہے، ہر عدلیہ کے جج کی یہ سوچ ہے۔ کیوں سوچ ہے؟ عدلیہ ہو، بیوروکریٹ ہو، فوجی ہو، جاگیردار ہو، سب کی نیشنلٹیز یا یو کے کی ہے یا یو ایس اے کی ہے، سب کے بچے ادھر پڑھتے ہیں، سب کے اثاثے ادھر ہیں، وہ کیسے ان کے مفاد کے خلاف جا سکتے ہیں؟ جس دن وہ ان کے خلاف مفاد کے خلاف جائیں گے، ان کے اثاثے ضبط ہو جائیں گے، ان کی نیشنلٹی سیز ہو جائے گی، تو وہ کیسے پاکستان کی بات کر سکتے ہیں؟ تو لیکن یہ المیہ ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی کا قانون سیاستدانوں کے لیے تو ہے، بیوروکریٹ کے لیے نہیں ہے، جرنیل کے لیے نہیں ہے، اور جج کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں یہ بھی مطالبہ کرنا ہے، تقاضا کرنا ہے کہ جو بھی ڈوئل نیشنلٹی یا کسی دیگر ملک کی، مطلب بعض ملکوں کے ساتھ تو یہ میکنزم ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی ہے، مطلب اگر برطانیہ کی تو ساتھ پاکستان کی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بعض ممالک ایسے ہیں کہ ڈوئل نیشنلٹی کی وہ اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے پہلے اپنے ملک کی سرنڈر کریں، جس میں یو ایس اے بھی شامل ہے۔ جو یو ایس اے کا شہری ہے وہ اپنے ملک کی نیشنلٹی پہلے سرنڈر کرتا ہے، پھر ان کا حلف ہٹاتا ہے۔ تو جب وہ حلف ان کا ہٹاتا ہے، اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر دی ہے، تو اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا ہمارے ملک کے مفاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، جب تک ان کا حل نہیں ڈھونڈا جائے گا ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ تو لیکن افسوس کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ایک طبقہ ہے دینی اور ایک طبقہ ہے دوسری تعلیم کا، تربیت یافتہ کہہ لیں یا پڑھا لکھا کہہ لیں۔ یہ دونوں کا جو تفاوت ہے وہ بھی ایک ہماری مسائل کے حل اور ملک کی ترقی کے آڑے آ رہا ہے، کہ علماء کرام جو ہے وہ جدید تعلیم کو، سب کی بات نہیں کر رہا، اب کچھ علماء کرام جو ہے وہ دونوں طرف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں تو جو دینی طبقہ تھا وہ جدید تعلیم سے بالکل نابلد تھا، اور جو جدید تعلیم کا طبقہ ہے وہ دینی تعلیم کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس تفاوت نے بھی جو ہے وہ ایک مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اب ایسے ادارے بھی ہیں، ایسے بن گئے ہیں، ایسی شخصیات بھی آ گئی ہیں کہ جن کا دونوں طریقہ تعلیم پہ جو ہے وہ کمانڈ ہے۔ اس سے امید تو ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ یہ مسئلہ کم از کم حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، چونکہ مسئلہ تو کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، نوجوان جو ہے وہی اس معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تو لیکن اب تک جو ہماری نسل کے جو لوگ ہیں، جب وہ جوان تھے تو وہ اتنے کریٹیکل نہیں تھے، والد یا فیملی کا کوئی بزرگ غلط بات بھی کہتا تھا تو وہ ان کی بزرگی، ان کے احترام میں سر تسلیم خم کرتے تھے کہ درست فرما رہے ہیں۔ لیکن آج کا طبقہ جو کمپیوٹر ایج کا اور سوشل میڈیا کا طبقہ ہے، نئی نسل جو ہے،
وہ اس طرح کے لوازمات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ دلیل کی بات پہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے علماء اکرام کو نوجوان نسل کی نفسیات، نوجوان نسل کے اعتراضات، اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اس کو ایڈریس کریں گے تو ہی مسئلہ جو ہے قدر حل ہوگا۔ تو اسی طرح نوجوان نسل سے کو بھی اس طرف مائل کرنا پڑے گا کہ اب تو سائنسی علوم وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر گئے، اور جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اسلام کی اور آقا کریم کی اسوہ کی حقانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تو جب تک ہم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جب تک ہم فہم کے اس معیار کو نہیں اپنائیں گے جدید خطوط پہ، تو ہمارے مسائل اسی طرح رہیں گے۔ تو میں اب وائنڈ اپ کرتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس پہ بہت زیادہ ہمیں ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ موجودہ جو حکمران ہیں یا اسمبلی ہے، ان سے آپ کسی خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو ختم نبوت کے پہرے دار بن کے ہی آپ رہیں گے تو ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ 2 آرٹیکلز میں ترمیم کر کے قادیانیت کو وہاں سے نکال دیا گیا اور ہمیں خبر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں، کسی بھی وکیل سے پوچھیں، کسی بھی جو ہے وہ دینی شغف رکھنے والے بندے سے پوچھیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بتا سکے گا کہ یہ آرٹیکل کون سے تھے اور کب نکالے اور کس نے نکالے۔ تو اس لیے یہ پہرا ہم نے ہی دینا ہے، دینی طبقے نے ہی دینا ہے۔ تو تب انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے حکم اپنے پیارے رسول کو بھی یہی دیا تھا کہ آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ کا کام کوشش کرنا ہے، نتائج پیدا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔